رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کاف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی 39 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ یہ آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون آ چکا ہے اس کا خلاصہ اگر ہم تازہ کر لیں گے تو آگے بات سمجھنا آسان ہوگی۔ شروع میں ایک اعتراض جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہی میں سے ایک رسول، انسانوں ہی میں سے ایک پیغامبر کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کیسے بنایا جائے گا، کیسے پیدا کیا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو پہلے رکوع میں تو در حقیقت اس اشکال کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ذہنوں سے اتر جائے کہ جس ہستی نے آسمان اور زمین بنائے، یہ لمبی لمبی کھجوریں اور تمہارے لیے رزق کے طرح طرح کے سامان کیے، اور جس نے قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری اقوام کو ہلاک و برباد کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ بنا دے۔ جس نے اتنے اہتمام سے اتنا کچھ بنایا تو وہ انسانوں کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ پھر دوسرے رکوع میں اس دنیاوی زندگی کے مراحل، پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی کے مراحل، پھر اللہ کے سامنے پیشی، اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ ہم تم سے کوئی غافل نہیں ہیں، تمہاری رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اس کا نفس اسے کیا وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اس کی خواہشات جو ہیں اور جو اس کی ضروریات اس کے اندر کس طرح جو ہے وہ اپنے برائی کے بیج ڈالتی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ پھر اس سے آگے بات چلائی کہ جب انسان کا وقت آتا ہے مرنے کا اور جس سے وہ بھاگتا رہتا ہے وہ دن ایک دن آ ہی جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ برزخ میں ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ جی اٹھے گا تو اس کے ساتھ وہ دو جو نگہبان مقرر تھے ان میں سے ایک اس کو گرفتار کرنے والا اور دوسرا اس کا ریکارڈ لے کے اسے پیش کر دے گا۔ اب وہاں انسان بہانے بنائے گا، ان کی آپس میں بھی جدال ہوگا، لیکن یہ کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جو اللہ کا نافرمان تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، اور یہ کہ جو صدقہ خیرات سے روکنے والا تھا، دشمنی کرنے والا تھا، ایسوں ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ایسوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ اور وہ دوزخ جو ہے جب اس میں ڈالا جائے گا، جو بھی کوئی گلہ شکوہ ہوگا کوئی اگر کرے گا بھی، تو ایک اصول بتا دیا گیا کہ ہمارے ہاں جو ایک بات طے ہو جاتی ہے وہ پھر تبدیل نہیں ہوتی۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات جو طے شدہ ہو وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور وما انا بظلام للعبید، اور میں ہرگز اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، عین انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ملک چلتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ اس کے احکام کی، وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اب جب کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے جیلیں بنی ہوتی ہیں جس میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ اب بالفرض ساری ہی قوم جو ہے وہ نافرمانی کرے تو جیلوں میں جگہ کم ہو جائے گی۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب سیاسی تحریک چلتی ہے تو اس میں ایک حربہ ہوتا ہے جیل بھرو تحریک، حکومت کو ناکام بنانے کے لیے اتنے لوگ جرم کا ارتکاب کر دیں کہ جیلیں بھر جائیں اور ارتکاب کرنے والے جرم کے ابھی باقی ہوں۔ تو ایک اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جیسے قرآن کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ تو دوزخ میں جانے والوں کی ہے۔ بعض احادیث سے بھی اس طرح کے مضمون جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اور کم ترین سطح پہ بھی بات سمجھی جائے کہ اگر وہی معیار مقرر کر لیا جائے کہ جی بس جس نے کلمہ پڑھا وہ ضرور جنت میں چلا ہی جائے گا، یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی عظیم اکثریت تو ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ تو اس پہ پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی جیل، اتنا بڑا قید خانہ، اتنی بڑا جو ہے وہ عقوبت خانہ، تو اس کا جواب اب اگلے رکوع کو جو شروع کیا گیا اسی جواب سے کیا گیا کہ یوم نقول لجہنم، جب ہم کہیں گے دوزخ کو، جہنم کو، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ یہ امتلاتی جو ہے یہ بالکل وہی ہے جس سے ملعون بنا ہے، ملع القوم، قوم کے سردار۔
یہ ملء الارض کے الفاظ بھی آئیں، زمین کے برابر، زمین جتنا بھرا ہوا کوئی شے ہو، تو یہ ہوتا ہے وہ شے کہ جو بھر دینے والی ہو. اسی لیے سردار جو ہے نا، جب کسی محفل میں آتا ہے سردار تو لوگ جو ہے امڈ آتے ہیں، محفل بھر جاتی ہے، اس لیے اسے ملعون کہتے ہیں، وہ سردار ہے کہ اس کے آنے سے محفل بھر جاتی ہے، جمگٹھا لگ جاتا ہے. تو اسی سے یہ بنا کہ جب دوزخ کو ہم کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، فل ہو گئی ہے، وَتَقُولُ وہ کہے گی حَلْ مِن مزید، اور نہیں ہے، میری تو بھوک ابھی نہیں مٹی، میری ضرورت تو نہیں پوری ہوئی. گویا جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ 2 چپاتیاں کھانے سے پیٹ نہ بھرے، وہ کہے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ایک لقمے برابر ہے، مجھے تو 3-4 چپاتیاں اور چاہیے. تو دوزخ کی بھی ایک بھوک ہے، یہ سارے انسان بھی اس میں ڈال دو، اس کی بھوک نہیں مٹے گی. وہ اللہ اسے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تیری بھوک مٹ گئی، وہ کہے گی نہیں مجھے تو اور بھی چاہیے. بلکہ بعض روایات میں تو الفاظ یہ بھی ہیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ہی، اس کو خاص ان الفاظ پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے منہ پہ اپنی ایڑی رکھیں گے تو اس کی بھوک مٹے گی، وگرنہ یہ کہ اس کی ڈیمانڈ تو ختم ہی نہیں ہوگی، وہ کہ حل من مزید، اور نہیں ہے. اور اس کا ایک بڑا لطیف تعلق انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ اس میں جانے والے کون ہوں گے. جو دنیا میں ہمیشہ حل من مزید ہی کا نعرہ لگاتے رہے، اور بھی. وہ جیسے حدیث میں آیا نا کہ بنی آدم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی بھری ہوئی وادی ہو تو اس کی خواہش ہوگی ایک وادی اور. تو وہ جن کی خواہش نہیں ختم ہوتی، جن کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، حل من مزید کا نعرہ لگاتی رہتی ہے، تو گویا اب ان کے لیے جو سزا ہوگی جس جگہ پہ، تو اس جگہ کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ جتنے بھی اس میں ڈال دو وہ مزید مانگتی رہے گی، کہے گی اور بھی دو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اب یہ ہمیشہ قرآن مجید میں کنٹراسٹ آتا ہے کہ ادھر دوزخ کا ذکر آیا تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر آیا، اور قریب لائی جائے گی جنت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. اب یہ جو یہاں پہ انداز اختیار کیا گیا جنت کا قریب لایا جانا، گویا جیسے ہوتا ہے نا کہ پانی آپ کے پاس کنواں چل کے آ جائے، یہ بالکل وہ انداز ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف یا تردد نہیں کرنا پڑے گا جنت کے لیے. آپ نے محنت کر لی دنیا میں جنت میں جانے کی، تو اب مزید کوئی مشقت جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ چل کے جنت میں جائیں، بلکہ جنت آپ کے قریب لائی جائے گی. یہاں یہ انداز اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں اس کے برعکس انداز بھی ہے، جیسے کہ سورہ زمر کے آخر میں کہا کہ ان کو جو ہے لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اور وہاں اس کے دروازے انہیں کھلے ملیں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے. تو وہاں تو لے جانے کا ذکر ہے. تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو آخرت کے اعوال ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں نا یہ متشابہات ہیں، ان کو ہم یقینی طور پر ہم نہیں جانتے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کیسے ہوگا. جب یہ وقوع پذیر ہوں گے تو معلوم ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں خاص طور پر جس چیز کو نمایاں کیا گیا قریب لایا جانا، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ لوگ اپنے مزو میں ہوں گے، اپنے سکون میں ہوں گے، ان کو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چل کے جانے کی مشقت بھی نہیں ہوگی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. متقی جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں اپنا جو ہے روش رکھی ہوگی، احتیاط کی، پھونک پھونک کے قدم رکھا ہوگا، ان کے لیے جنت نزدیک لائی جائے گی. غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ دور نہیں ہے، بھی ہو سکتا ہے وہ بالکل قریب ہے. یعنی یہ کہ جس کے دل میں ایمان آ گیا تو ایک جنت تو وہ ہے جو اس کے دل ہی میں آ گئی، کہ جو خیر ہے، جو مجھ تک جو بھی آ رہا ہے وہ دوسروں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شے میرے ساتھ نقصان کی چیز ہو رہی ہو، شر ہو رہا ہو، میرا نقصان ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ دل میں اگر وہ اطمینان ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا، تو دل تو مطمئن ہے نا، اس کو تو سکون ہے. وہ جو کیفیت آئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس اطمینان کی کیفیت اگر حاصل ہے تو ایک درجے میں جنت تو دنیا ہی میں حاصل ہو گئی. تو وہ اہل جنت کے لیے یا جو صاحب ایمان لوگ تھے ان کو جو سکون قلبی حاصل تھا اس کے اعتبار سے گویا جنت دور تھی بھی نہیں، وہ ان کی جنت ان کے دل میں موجود تھی. ھذا ما توعدون. اچھا یہ ایک تو وہ کوئی جنت ہے جس میں لے جایا جائے گا، جس میں چلا کے پہنچائیں گے. ایک یہ ہے کہ جو بالکل قریب ہی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ لے جانے سے پہلے ایک اس کا تعارف جو ہے، کوئی جو بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کوئی ٹی وی پہ منظر دکھا دیا جائے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ حشر ہی کے میدان میں جنت قریب لا کے وقتی طور پر ایک جسے ریفریشمنٹ کروا دی جائے اور پھر وہاں سے چلا کر تو جنت میں لے جایا جائے، اس کے بعد تسلی کروا کے کہ یہ ہے آپ کی منزل، یہاں آپ نے جانا ہے.
हाजा मा तुआदून, ये वो है जिसका तुमसे वादा किया गया था, जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा था, ये भी हो सकता है। हाजा मा कुंतुम तुआदून हो सकता है, यानी कुंतुम यहाँ पे महजूफ है, तो जिसका तुमसे वादा किया जाता था ये वो चीज़ है। ज़ाहिर है दुनिया में तो वादा ही था, यहाँ पे हमें कोई जन्नत दिखाई नहीं गई, जन्नत के नमूने नहीं दिखाए गए, जन्नत की कैफियत नहीं बताई गई, जन्नत का नज़ारा नहीं कराया गया, सब उधार है, कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। हम अमल करते हैं, नेकी करते हैं, ज़िंदगी खपाते हैं, पता नहीं अमल कबूल होता है कि नहीं होता, इस पर भी सवालिया निशान है। तो तकदीर का भी कोई पता नहीं, जन्नत के अमल करते रहें करते रहें करते रहें, जन्नत के एक बालिश बाकी सफ़र बाकी हो कि कोई ऐसी गलती हो जाए कि दोज़ख में जा गिरें। तो यहाँ तो ये मामला एक तरह से यूँ समझिए कि उधार वाला मामला है। तो अब वहाँ पे तसल्ली कराई गई कि अल्लाह का वादा था, अल्लाह का वादा सच्चा है, इसी का तुमसे वादा किया जाता था, तुमने अमल किए, पास हो गए, अब ये कि अपना जो तुम्हारा इनाम है, जिसके तुम हकदार हो, वो तुम्हारे सामने है। हाजा मा तुआदून, ये वो है जिसका तुम वादा किए जाते थे, और इसका वादा है लिकुल्ल अव्वाबिन हफीज़, हर उस शख्स के लिए जो अव्वाब है और हफीज़ है। अव्वाब वही रुजू करने वाला, लौट आने वाला, वापसी करने वाला, रुजू करने वाला, ये अव्वाब है। और हफीज़ निगहबानी, निगरानी, हिफाजत, यानी ये कि इसको अगर आप दिल की कैफियत के साथ जोड़ें, वो दिल जो अल्लाह की तरफ रुजू रहने वाला है, जिसकी जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। जैसे आगे अल्फाज आप भी जाएंगे, बेकुल्ल कल्बिन वजा बेकल्बिन मुनीब, वो आया एक दिल इनाबत वाला लेकर। तो एक दिल है और एक दिल वो जो जिसे हम जानते हैं जो पंपिंग मशीन है, लेकिन एक दिल की कैफियत वो भी है कि जिसको जो यूँ समझिए कि इंसान की फितरत की अक्कासी करता है। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत जो अता की है उसमें अल्लाह की मोहब्बत वदियत शुदा है, उस रूह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। तो दिल अगर सलामती पर कायम हो, उसकी हिफाजत हो रही हो, उसे गुनाहों से बचा के रखा गया हो, उस पर गुनाहों की आलाइशों के असरात ना पड़े हों, तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि वो जो रूह उसके अंदर है, जिधर से वो आई है, उसका रुजू उस तरफ होगा, उसका लौटना उस तरफ होगा, उसकी रग़बत उस तरफ होगी, उसका रुझान उस तरफ होगा। ये है दर हकीकत वो रुजू करने वाला दिल, यानी वो दिल जो अल्लाह ही की तरफ लगा हुआ है, जो अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे है। और असल ज़िक्र भी यही है। ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह का ज़िक्र, तो अल्लाह का ज़िक्र क्या है? एक है जो हम ज़बान से करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये ज़िक्र नहीं है, ये अज़कार हैं, ये ज़िक्र का ज़रिया हैं, इनके ज़रिए से ज़िक्र हासिल होता है। ज़िक्र का माना है याद, बल्कि नमाज है ना, नमाज भी हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद कहते हैं आकिमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो। अब नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें जो है हम तस्बीह कहते हैं, कितनी सारी बातें जो है अज़कार की हैं, लेकिन ये कि असल मकसूद उसका क्या है? अल्लाह की याद हासिल हो जाए। इस याद का ताल्लुक़ है असल में दिल की कैफियत के साथ। जैसे हमें अपने किसी दोस्त की याद आती है, जैसे हमें घर वालों की याद आती है, जैसे हमें कोई महबूब हस्ती याद आती है, तो याद असल में इस चीज़ को कहते हैं। कोई दिल में आके बैठ जाए, ये याद है। तो गोया अल्लाह दिल में बैठा रहे, अल्लाह की याद दिल में बैठी रहे, अल्लाह का तसव्वुर दिल में कायम रहे। अब वो तसव्वुर कायम करने के लिए आप ज़बान से भी अगर अल्फाज अदा करेंगे तो सहूलत हो जाएगी, ज़रिया बन जाएगा उस याद को ताज़ा करने का। और इसी तरह जो है आप अगर तसव्वुर करेंगे अपने ज़हन से भी तो वो एक ज़रिया बन जाएगा। तो ज़राए हैं ये ज़िक्र के। असल में ज़िक्र क्या है? अल्लाह को दिल में याद रखना, इस्तिग़फ़ारुल्लाहि फ़िल क़ल्ब, और ये कैफियत हर वक्त रहनी चाहिए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जैसे हम कहते हैं ना मैं तुझे बैठे लेटे उठते बैठते याद रखता हूँ, तो ये दर हकीकत इस तरह अल्लाह को याद रखना, हर वक्त उसकी याद दिल पर मस्तौली रहे। तो वो दिल के जो अव्वाब है और हफीज़ है। मन खशियर रहमान बिल गैब, ये कैफियत किसको हासिल होगी? कि जो रहमान से डरता रहा, उसकी खशियत रखी उसने गैब में होने के बावजूद। कोई आदमी कोई भी काम करता हो, जो बंदा उससे काम ले रहा है वो सर पे खड़ा हो फोरमैन, तो अब तो काम ठीक ही होता है। असल ईमान अमानतदार दयानतदार आदमी वो है कि जो अपने मालिक की गैर मौजूदगी में भी बिल्कुल सही सही काम करे।
اب اس معنی میں اللہ غیر موجود تو نہیں ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن غیب اس معنی میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے کان اس کی سنوائی نہیں کر سکتے، یہ ہماری کمیاں ہیں کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن موجود تو ہر جگہ ہے۔ تو اس اعتبار سے سامنے پانے کے باوجود، نہ پانے کے باوجود بھی اس کی خشیت ہر وقت طاری رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور اب جو اس کے عمل کے اندر حسن آئے گا، خوبی آئے گی، اور اس کے اندر جو خوبصورتی آئے گی کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ کر وہ عمل کر رہا ہے، یہ گویا درجہ احسان پر جس نے زندگی بسر کی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور آیا دل انابت والا لے کر۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دل کے اندر تو اللہ کی طرف انابت کا مادہ ہے ہی، جیسے آنکھ کے اندر دیکھنے کا مادہ ہے، دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ ہے۔ اور آنکھ پر اگر موتیا اتر آئے تو یہ دیکھ نہیں سکتی، بے شک پیچھے لائٹ ہو، وہ لائٹ جو ہے وہ آگے عمل نہیں کرتی، نظر نہیں آتا، کیونکہ آگے پردہ آ گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک دبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، نہیں تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب سیاہ ہو جاتا ہے دل کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر انابت نہیں رہتی، اسی کو قرآن کہتا ہے دل سخت ہو گئے۔ یہی جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان پر مہر کر دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اب جب ان پر مہر ہو گئی یا وہ جب سخت ہو گئے تو اب وہ سخت دل، اس کے اندر انابت نہیں رہتی، وہ سختی کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو بیج رکھا گیا تھا انابت کا اور رجوع کا، وہ جو ہے مر جاتا ہے، وہ خام ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ نرم رہے دل اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیفیات رہیں، اس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہ پڑیں، تو اس کا تو فنکشن ہی ہے کہ وہ انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ ایسے لوگ جو اپنی یہ حفاظت کر کے لائے، اپنے اس قلب سلیم کو وہ بالکل محفوظ حالت میں لے کے پہنچے اللہ کے پاس، سلامتی کے ساتھ لے کر آئے، انہیں کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، یہ ہے آپ کی جنت جس کا آپ سے وعدہ تھا، اور یہ ہے اس کے نظارے، اب آپ پوری سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں۔ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، اور یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ کا ہے۔ اب یعنی یہاں سے داخلے کے بعد کوئی آپ کا جو خروج نہیں ہونا، اب یہاں سے آپ کو نکلنے نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنا ہے، یہ آپ کا پکا جائے مقام ہے۔ آپ اپنے امتحانات میں سرخرو ہو کر اب اس کے مستقل مکین ہو کر آ گئے ہیں، یہاں آپ کے لیے نئے سے نئے جو ہے اہتمام ہوں گے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کے جو ہے حوالے سے، چونکہ انسان ایک ہی جیسا کیفیات پسند نہیں کرتا، ورائٹی چاہتا ہے، بو کلمونی چاہتا ہے، تو وہ یہاں ہوتا رہے گا، چینجز آتی رہیں گی، لیکن یہ کہ اس مقام سے اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کسی نئے امتحان سے دوچار ہو، نئے آزمائش میں اترو، کسی نئی مشکل میں پڑو، ایسا اب کچھ نہیں ہونا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پہ آپ کو رہنا ہے۔ انسان کے اندر ویسے جنت کی خواہش تو ہے ہی، آخرت پیش نظر نہ ہو تو دنیا میں جنت بناتا ہے۔ وہ شداد کے بارے میں تو مشہور ہے نا، اس نے جنت بنائی بھی تھی، اس میں داخل ہونے والا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی، اسے موقع نہیں دیا گیا اپنی جنت میں جانے کا۔ تو یہ ادخلوہا بسلام سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، انسان کی شاید اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے اب جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں، ان میں خاص طور پہ بیریا ٹاؤن کا بڑا نام ہے، سب سے جو ہے آگے ہے، اور ان کے جو دروازوں کے اوپر گیٹس پہ جو سارے پہ لکھا ہوتا ہے ادخلوہا بسلام آمنین۔ تو یہ اصل میں میری اور آپ کی خواہش ہے نا، کہ جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ آئیے، یہ ہم نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے، پیسے کھلے لیں گے آپ سے، لیکن یہ کہ آپ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ البتہ یہ داخلہ مستقل نہیں ہے، یہاں سے ایک دن آپ کو نکلنا ہے، یہاں سے آپ نے کسی اگلی منزل کی طرف پرواز کرنی ہے۔ البتہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں خیر سہولتیں بھی اس سے بہت بڑھ کر ہیں، وہ تو کسی انسان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ جو اللہ کی جنت میں جو ہے وہ سہولتیں ہیں۔ اور دوسری اس کی اہم ترین جو کیفیت ہے وہ یہ کہ وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہے، ذالک یوم الخلود، وہاں پکا رہنا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اور وہاں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، یشاؤون، جو ان کی خواہش ہوگی وہ انہیں وہاں پہ ملے گا۔ یعنی اس میں خواہش تو ایک وہ خواہش ہے جو کامن ہے، بھوک ہر آدمی کو لگتی ہے، پھر اس بھوک کو مٹانے کے لیے تقریباً یہ کہ فروٹ ہو یا جو بھی چیز ہو، گوشت ہو، تو وہ تو کامن چیزیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ میرا آج گوشت کھانے کا دل نہیں کرتا، دودھ پینے کا دل کرتا ہے، کل ہو سکتا ہے دودھ پینے کا دل نہ کرے، گوشت کھانے کا دل کرے۔
تو وہ تو اس درجے میں تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کامن ہے، تمام انسان جو ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو وہ تو ساری وافر ہوں گی ہی ہوں گی۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی تقاضے ہیں جبلی، ان سب کو پورا کرنے کا وافر سامان وہاں پہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہوگا۔ یعنی ایک تو تمہاری خواہشات نفسانی ہیں، ان کی اطمینان کی تو چیزیں ہوں گی، گریٹیفیکیشن اور سکون کی چیزیں تو ہوں گی، تسکین کا سامان، لیکن یہ کہ اس پر مزید بھی ہے۔ وہ مزید کیا ہے؟ مزید ایک تو یہ ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو شعر اچھے لگتے ہیں تو کسی کو جو ہے وہ کوئی قوالی اچھی لگتی ہے، کسی کا کوئی اور ذوق ہو سکتا ہے، کسی کو علمی باتیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو کس طرح کی مجلس راس آتی ہے، تو جو جس طرح کا ذوق رکھتا ہوگا اس کے ذوق کی تسکین کا سامان بھی ہوگا۔ اور مزید یہ بھی کہ انسان کی بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کا شعور اسے خود بھی نہ ہو، اس کا جمالیاتی ذوق کہاں تک اس کی جو ہے وہ تخیل کی پرواز ہے، تو یہ تو شاید اسے خود بھی نہ معلوم ہو کہ وہ کس لیول پہ جا کے سیٹسفیکشن حاصل کرے گا۔ یعنی ہم عام طور پہ تو یہی ہوتے ہیں نا، کوئی چیز دیکھ کے ہم یہ تو کہہ لیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، آنکھوں کو بھاتی ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمارے اس ذوق کی کامل تسکین تو نہیں کر رہی ہوتی، کسی درجے میں تسکین کر رہی ہوتی، تو وہاں اس ذوق کی بھی کامل تسکین کا سامان ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس کا پھر آخری جو درجہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو اب اس سے بڑھ کر اور آگے کی کیا شے ہوگی؟ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید بھی ہوگا۔ اب یہ تو اس آخرت کا منظر کشی کر دی گئی، وہ جو سارا ایک آ رہا تھا نا منظرنامہ جیسے آ رہا تھا کہ جو دوسرے رکوع سے جو مضمون شروع ہوا، یہاں آ کے وہ منظرنامہ مکمل ہو گیا کہ یہ جو انسانی زندگی کا سائیکل ہے، یہ شروع یہ ہے کہ جب زندہ ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی بھی ہوتی ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، اس کے بعد یہ مراحل گزریں گے، پھر یہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ دو منزلیں ہیں، یا دوزخ ہے یا جنت ہے، اور دوزخ کی کیفیت ذرا اتنی تفصیل سے نہیں بتائی جتنی تفصیل کے ساتھ جنت کی کیفیت بتا دی گئی۔ اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد وہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ مبارکہ میں کہ تم ہمارے رسول کی بات نہیں مان رہے ہو، اعتراض یہ کر رہے ہو کہ یہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اور یہ کر رہے ہو کہ ہمارے ہی میں سے ایک رسول کیوں آ گیا، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، رسول تو آسمان سے اترتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہ انسانوں ہی میں سے رسول کیوں ہیں؟ تو اب بات کو اس چیز کی طرف واپس لوٹایا، فرمایا دیکھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں اجاڑ دیں، ہلاک کر ڈالیں، ویران کر دیں، برباد کر دیں، تباہ کر دیں۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان مشرکین مکہ سے طاقت میں بڑھ کر تھے، زیادہ قوت والے تھے۔ اب یہ دھمکی ہے صاحب کہ یہ تو ایک یوں سمجھیے جسے کہتے ہیں نا روٹین میٹر ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دنیا میں، لائف سائیکل پورا کرتا ہے، مر جاتا ہے، جس کی ہم نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ لیکن جب کسی معاشرے میں کوئی رسول آتا ہے تو وہ تو قوانین بدل جاتے ہیں، اب ایک نیا قانون آ جاتا ہے وہاں۔ اب دنیا میں بھی اگر مانو گے تو زندہ رہو گے، نہیں مانو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے۔ تو ہماری یہ سنت کتنی بستیوں میں جاری ہو چکی ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کی طرف اپنے اپنے رسول آئے، انہوں نے آ کے انہیں دعوت دی، وہ نہیں مانے، ہم نے ہلاک کر دیے۔ یعنی پھر ہم نے وہ نارمل روٹین میں ان کی موت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ رسول کو نہ ماننے کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا، برباد کر، پیس کے رکھ دیا، ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا، ویران کر دیا، اجاڑ دیا۔ اور وہ طاقت میں ان قریش سے بڑھ کر تھے، زیادہ طاقتور تھے، زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، مقابلہ کیا کرتے؟ وہ تو دائیں بائیں شہر قریدنے لگے کہ کہاں چھپیں، چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ حل من مخیص، کوئی جائے پناہ ہے، کہیں خلاصی ہو سکتی ہے، کہیں بھاگ سکتے ہیں، کہیں پناہ لے سکتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، اب یہ قریش کے لیے بھی ہے، اور جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو ہر ایک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ بے شک اس میں یہ جو سابقہ قوموں کی ہلاکت ہے، اس میں بڑی یاد دہانی ہے، بڑا سبق ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، اس میں بہت بڑی یاد دہانی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ دیکھیے نا، یہاں پتہ نہیں کتنی قسم کے سگنل ٹریول کر رہے ہوں گے، پکڑے گا کون ان سگنلز کو؟ جس کے پاس ریسیپینٹ ہوگا نا۔ ہمارے پاس موبائل سیٹ ہی نہ ہو تو کتنا کچھ ڈیٹا آ رہا ہو وہ تو چلا جائے گا آگے، وہ ہمارے پاس تو نہیں آ سکتا جب تک ڈیوائس نہ ہو۔
اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں یاد دہانی تو ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، ان واقعات میں بھی ہے، استفادہ کون کرے گا؟ دو شرطیں ہیں، لمن کان لہو قلب، جس کے پاس ہو دل۔ کون سا دل؟ وہ جس کا پہلے ذکر آ گیا، قلب منیب، قلب سلیم، جس دل کے اوپر داغ دبے نہ پڑے ہوں گناہوں کے، جو سخت نہ ہو گیا ہو، جو کالا نہ ہو گیا ہو، جس پہ مہر نہ ہو گئی ہو، دل ہو جو صاف ستھرا دل ہو، جیسے بنایا گیا تھا ویسا ہو، اپنی فطرت پر قائم ہو، یا تو یہ ہو دل ہو، اور بالفرض دل پہ زنگ آ گیا ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان دلوں پہ زنگ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو دوسری صورت یہ ہے، او القى السمع وهو شہید، وہ کان دھرے، اور کان دھرے پوری توجہ کے ساتھ، متوجہ ہو کر، پوری طرح فوکس ہو کے کان لگائے، تو اس کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ اس کا زنگ صاف کرے گا۔ آپ کو یاد آ گئی ہوگی وہ حدیث کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب اسے پانی لگے۔ قیل ما جلاؤها یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال کثرت الموت، قال ذکر تلاوت القرآن و ذکر، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب اس تلاوت کی شرط یہاں پہ آ گئی کہ کان لگا کے، متوجہ ہو کر، اپنی قوتیں سوچ کی مرتکز کر کے، مرکوز کر کے، یعنی سوچتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، فہم کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے گی، اور وقت اپنا آخری یاد رکھا جائے گا، مرنے کو سامنے رکھا جائے گا، اس لیے کہ موت کو یاد کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کو مرتے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے حادثے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہر کسی کو میں نے بھی مرنا ہے۔ جی اٹھنے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، مرنے کے بارے میں تو کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی شک نہیں ہو سکتا، مرنا تو ہے ہی، ضرور مرنا ہے۔ ہاں، مرنے کو یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہ اسے ذہن میں نہ لائیں، اور جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، موت کے تصور سے ہی بھاگیں، وہ یاد ہی ذہن پر نہ آنے دیں۔ تو یہاں تو تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو، اسے سامنے رکھو، اور پھر پوری توجہ سے منہمک ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے نتیجے میں دل نرم ہو جائیں گے، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ زنگ اترے گا، آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے جنگل میں بیٹھیں گوتم بدھ کی طرح، اور یہ کہ اور تپسیائیں کریں اور نئے طرح طرح سے جو ہے وہ مشقتیں کریں، اس کی ضرورت نہیں۔ فنکشن اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے، وہ غیر فعال ہوا ہے، ڈی فنکشنڈ ہے، اس کو بس آپ نے جو ہے فعال کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، باقی کام آٹومیٹک ہوگا، خودکار نظام کے تحت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، حقیقت کو پانے کا، سمجھنے کا، اور وہ فنکشن آپ کے دل کے اندر ہے، بس اس کا زنگ اتارنا ہے۔ اور زنگ اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، اور یہ کہ موت کو یاد رکھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب وہ جو دوسرا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا، پہلے بھی رفع کیا گیا، یہاں پھر اسے دوبارہ جو ہے اعادہ کیا جا رہا ہے اسی بات کا، کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب بنایا 6 ادوار میں، 6 دنوں میں۔ ایام ہم یہاں پہ اس کا دن ترجمہ کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس دن سے مطلب یہ 24 گھنٹے کا دن تو قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو زمین کا دن ہے، ہمیں معلوم ہے چاند کا دن اور ہے، سورج کا دن تو پتہ نہیں، وہ اور بھی بہت بڑا ہوگا، تو کائنات کا دن، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دن وہ کوئی 10,000 سال کا ہے، کوئی 50,000 سال کا ہے، تو کوئی 1000 سال کا ہے، مختلف اس کے بھی جو ہے وہ مدتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک متشابہ بات ہے، یعنی اس کو ہم پوری یقینی طور پر اس کی مقدار معلوم کر کے نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہاں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے 6 ادوار میں، یہ مختلف ایراز ہیں کہ جن میں یہ کائنات بنی ہے۔ تو جس نے اتنا کچھ بنا لیا، اس کے لیے ایک انسان کو، یعنی ایک جزو کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے، کیا اس کے لیے ناممکنات میں سے ہوگا۔ ساتھ ہی ایک غلط عقیدہ جو دنیا میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ عیسائیوں میں پایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جب 6 دنوں میں دنیا بنائی ہے، یہ کائنات،
تو اس کے بعد 7واں دن تو 7واں بھی ہے پھر، تو 7ویں دن کیا کیا؟ کہتے تھک گیا تھا، آرام کیا. تو اس کا جواب دیا یہاں، اس کا ذکر کیے بغیر وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوئی، بغیر تھکے بنا لیا ہم نے، ہمیں تھکن نہیں لائق ہوئی. اب ذہن میں لائیے اس کیفیت کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچ ہے، مبنی بر حق ہے. لیکن معاشرے کا رد عمل کیا ہے؟ معاشرہ اس بات کو پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا یہ نہ سمجھے کہ سارے ہی بدماش ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہیں. کچھ بدماشوں نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ بنا لیے جائیں گے. تب کچھ لوگ کنفیوزڈ ہیں، کچھ اب ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. اب جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور ہیں کہ یہ ایک سچ صادق اور امین شخص ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے کذاب کی بات بھی کہہ دی. کوئی شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے جی آپ پر تو معلوم ہوتا ہے جادو ہو گیا ہے، مشہور ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں خود جادوگر ہیں کہ آپ کا کلام جو سنتا ہے وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ تو رات کے 12 بجے کو دن کے 12 بجے ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ کی تو یہ قادر الکلامی ہے کہ لوگوں کو اپنے فن سے جو ہے وہ قائل کر لیتے ہیں، یعنی ان کی مت مار دیتے ہیں اور انہیں اپنی باتوں کا قائل کر لیتے ہیں، اور آپ کے آرگومنٹ کے آگے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے تھے، وہاں تناء ہوتے تھے، معلوم ہوتا ہے کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے کسی حاسد نے جادو کر دیا ہے. تو یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سننی پڑی ہیں، جبکہ حضور حق بیان کر رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، اور اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دوزخ میں گرنے والے ہیں اس عظیم عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں اس سے بچ جائیں، نجات پا لیں. اور جن کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کی طرف سے رسپانس یہ آ رہا ہے، یعنی خیر خواہی کا صلہ یہ مل رہا ہے، نصح و خیر خواہی کا، کہ آپ کو کذاب اور مسحور اور ساحر اور اس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کوئی بھی شریف آدمی اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں لے جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ آپ کی بات رد کر دی جائے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے فیس کرنا. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ بات کی نہ جائے جس کو دوسرا رد کر دے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات اس لیے نہیں کہتے کہ لوگ نہیں مانیں گے، تو نہیں مانیں گے تو کرنے کا فائدہ کیا؟ کرتے ہی نہیں، اپنے جیب میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، بولتے ہی نہیں. بلکہ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جی بولنے کا کیا فائدہ ہے، بولنے سے جو ہے بس ایک شری پھیلتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، ماننا ہے نہیں کسی نے تو بولنے کا فائدہ ہے. اب یہ محمد الرسول اللہ ہے، آپ کو تو اللہ کا حکم ہے بولیں. یا ایھا المدثر، حضور بھی نہیں بولنا چاہتے، وہ بھی کمبل اوڑھ کے لیٹنا چاہتے ہیں، لیکن حکم ہے اللہ کی طرف سے قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، خبردار کریں، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کریں. اب یہ ہے ایک طرف اللہ کی طرف سے ذمہ داری اور دوسری طرف لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ انداز، ایک طرح سے توہین آمیز انداز ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے. تو اب اس پہ آدمی بہرحال رنجیدہ تو ہوتا ہے، افسردہ تو ہوتا ہے، دل پر جو ہے وہ چھریاں تو چلتی ہیں، کلیجہ شک تو ہوتا ہے، اور پھر یعنی کہ وہ دوبارہ آمادہ ہونا بات کرنے کے لیے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی ہے کہ یہ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، حق کو نہیں مان رہے، سچ کو نہیں مان رہے، ایک حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. تو اے نبی فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو بھی ان کا رویہ ہے، جو بھی ان کے لچھن ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے. اور یہاں صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی باتیں برداشت کیجئے، بلکہ ان کی یہ ساری باتیں سننے کے باوجود آپ اپنا کام کرتے رہیے، حق کی دعوت دیتے رہیے، سمجھاتے رہیے. ابھی نہیں مانتے تو کل مان لیں گے. اور دیکھا آپ نے کہ بہرحال وہی لوگ تھے نا، ان کی عظیم اکثریت بالآخر مانی گئی، سوائے چند ان کے کہ جن کے دلوں پر بالکل ہی مہر ہو چکی تھی وہ مارے گئے، باقی یہ کہ ساروں نے مان ہی لیا. تو اے نبی آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ اپنی دعوت پر لگے رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی. اصل میں بعد میں یہی نمازوں کے اوقات بنے ہیں، پہلے جو ہے وہ تسبیح ہے یا جو بھی اس کا انداز تھا
پھر وہی ایک نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، پھر انہی اوقات کو جو ہے وہ پکا کر دیا گیا کہ یہ مختلف نمازیں ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز ہے فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ جو نمازوں کے اوقات بعد میں مقرر ہوئے، تو یہ خاص اوقات تھے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ یہ کیا اوقات ہیں۔ آپ نے ظہر کے بعد یا کسی وقت کسی سے بات چیت کی، اس کی طرف سے جو باتیں سنی، اس کے قلب مقدر ہو گیا، دل پر جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ ایک حجاب سا آ گیا۔ اب بیٹھیں اپنے رب کے ساتھ، جو بھی گلہ شکوہ کرنا ہے اپنے رب سے کریں، اس کے نام کی مالا جپیں، اس کی تسبیح کریں، تو اس سے آپ کا دل کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ جس رب کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا، جس کے لیے یہ باتیں میں نے سنی، تو جب اس کا ایک اضافی تعلق اس کے ساتھ بنے گا تو گویا میرے دکھوں سے، میری حالت سے، میری کیفیات سے وہ واقف ہے، تو ایک بڑے سکون کی کیفیت ہو گئی، ایک اطمینان کی بات ہو گئی۔ اسی طرح دن بھر کی جو بھی محنت ہے، مشقت ہے، جو اس طرح کے تقدرات ہیں، ان سے جو بھی طبیعت بوجھل ہے، صبح کے وقت اٹھ کے بالکل جب آپ فریش ہیں اپنے رب سے لو لگائیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک تازگی، ایک فرت، ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ گویا ایک طرف اللہ کو یاد رکھنا اور دوسری طرف دعوت و تبلیغ، ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی یہ جو حرکت ہے اور جس کے ساتھ اس نے معاشرے میں کام کرنا ہے، اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اب وہ جو ہے وہ ذرا لوگوں سے فاصلے پہ ہو جائے گا، اب اس کی دعوت دینے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کے لیے دعوت کا کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ لوگوں سے کٹنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل پیرا تھے، وہ یہ کہ اللہ سے لو لگانا، اس سے حرارت حاصل کرنا، ایک جذبہ تازہ حاصل کرنا، اور آ کے لوگوں کے درمیان کام کرنا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہم نے گاڑی چلائی، اس کا پٹرول کم پڑا، گئے پٹرول پمپ پہ پٹرول ڈلوایا، پھر سڑک پہ چلا دی۔ تو گویا اللہ سے ملاقات، اللہ سے تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف جو ہے وہ انابت، اس سے جو ہے حرارت تازہ حاصل کی، نئی توانائی حاصل کی، نئی طاقت حاصل کی، اور اس کی خرچ کرنے کی جگہ آئے لوگوں کے درمیان اللہ کی بات پھیلائی، اللہ کا کلمہ سربلند کرنے کی محنت کی، جد و جہد کی، اور لوگوں کے درمیان کام کیا۔ اسی طرح وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کرو۔ اب یہ گویا عشاء کا وقت ہو گیا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی۔ یہ جب ہم سجدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب سلام پھیر لیتے ہیں، اس کے بعد جو تسبیحات ہیں، یہ در حقیقت اسی حکم کے تابع ہیں۔ یہ تو سب ہے، یہ نمازیں بھی پڑھو، یہ تسبیحیں بھی کرو، یہ ذکر و اذکار بھی کرو، یہ دعوت و تبلیغ بھی کرو، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، کان لگا کے رکھو جب ایک پکارنے والا پکارے گا، مِن مَکَانٍ قریب، بہت قریب کی جگہ سے۔ اب یہاں اصل منظر کشی تو قیامت کی ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں ہم چلتے پھرتے ہیں، ابھی ہم میں سے کسی کا اگر وہ وقت اجل آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اور ہی آنکھ کھل جائے گی۔ اب وہ کوئی نئی پکار سن رہا ہوگا، ہم نہیں سن رہے، وہ سن رہا ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب یہ آواز اسے تو آ رہی ہے، ہمیں نہیں آئے گی۔ تو ایک تو وہ ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ ایک تو یہ کیفیت ہے، اور اس سے رستگاری کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھو، اسے دیکھتے رہو، کان لگا کے رکھو کب وہ آ گیا ملک الموت۔ اور اگلی منزل وہ ہے کہ بہرحال اس دنیا کی بھی تو ایک قیامت قائم ہونی ہی ہے، اور آخری بھی ایک آواز لگنی ہے۔ سب سوئے ہوئے ہیں، ایک آواز آئے گی، اور اس آواز سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں کس نے جگا دیا ہمارے سونے کی جگہوں سے؟ ہم تو پڑے ہوئے تھے اپنی قبروں میں، یہ ہمیں اٹھا کس نے دیا؟ کوئی آواز آئے گی نا جس سے اٹھیں گے، پھر ایک اور آواز آئے گی، سب دوڑ لگا دیں گے کسی منزل کی طرف، کسی جگہ جا کے جہاں پیش ہونا ہے، سب ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ تو کان لگا کے رکھو اس آواز پر، جب وہ قریب کی جگہ سے ایک منادی کرنے والے کی ندا کو سنو گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن تمام لوگ
बरहक एक चीख सुनेंगे, एक आवाज सुनेंगे, एक सायरन होगा, एक जोर की कड़ाके की आवाज होगी जो सब लोग सुनेंगे। ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये निकलने का दिन होगा। अब असल जवाब दिया कि वो कहते हैं कि कैसे दोबारा पैदा होंगे, एक आवाज आएगी, ये सारे लेटे हुए उठ खड़े होंगे, ये निकलने का दिन होगा, ये उग आने का दिन होगा, ये जमीन से निकल आने का दिन होगा, ये हशर का दिन है। इन्ना नख्नो नुखी व नुमीत, बेशक ये हम ही हैं जो जिंदा रखते भी हैं और मारते भी हैं। ये जिंदगी अज खुद नहीं है, जो इस वक्त भी जिंदगी है ये धोखा है। कोई आदमी समझे कि मेरा दिल धड़क रहा है, मैं जिंदा हूं। हमने जिंदा रखा हुआ है, अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है तो जिंदा है। एक लहजे के लिए अल्लाह ताला अपनी तवज्जो हटा दे तो पूरी कायनात धड़ाम से गिर जाए। ये महज जो है कोई कशिश शकल का निज़ाम इसे नहीं लेके चल रहा है, अल हय्युल कय्यूम इसे लेके चल रहा है, उसने कायम रखा हुआ है इसको। तो इसी तरह तुम्हारी जिंदगी को हमने थामा हुआ है, हम उसे लेके चल रहे हैं। नखनो नुखी, हम जिंदा रखते हैं, वह नुमीत, और हम ही मारते हैं। तो जब ये हमारे इख्तियार में है तो दोबारा पैदा करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। वह इलैनल मसीर, और हमारी तरफ लौटना है, हमारी तरफ रुजू करना है। और वो जब रुजू होगा तो कैसे होगा, अब उसका मंजर आ गया। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम, जिस दिन ज़मीन उनके ऊपर फट जाएगी। ये मंजर क्या है, यानी इसको जो तशबीह दी जा रही है वो किस चीज़ से दी जा रही है कि ज़मीन में बीज पड़ा होता है, जब बारिश होती है उस बीज के अंदर को नमी पहुंचती है, उसमें हरकत पैदा होती है, फिर उसकी बाली निकलती है, ऊपर से ज़मीन शक होती है। ज़मीन शक होती है तो सुई बाग आती है। बिल्कुल एक ऐसी कैफियत है, हम ज़मीन में पड़े हुए हैं और फिर कोई ऐसी कैफियत होगी, कोई आवाज़ है या कोई जो भी बारिश ही कह लीजिए, जिसके नतीजे में वो उस बीज के अंदर जो वहाँ पे है कोई DNA है, जो भी है, उसमें एक हरकत पैदा होगी और ज़मीन शक होगी। सिरान, वो दौड़ते होंगे सुर्रत के साथ, तेज़ी से दौड़ते होंगे। यानी दुनिया में बच्चा पैदा होता है इंसान का तो बहुत नईफ, बहुत कमज़ोर, शायद ही किसी शय का बच्चा इतना कमज़ोर हो जितना इंसान का बच्चा होता है। और जो बाली निकलती है ज़मीन से तो वो भी बहरहाल उसे तो एक मामूली सा जो झटका वो भी ख़त्म कर दे, उसे फसल बनते बनते बनती है। लेकिन यहाँ जो निकलेंगे, जो ही निकले, ऊपर से ज़मीन फटेगी, निकलेंगे और दौड़ते होंगे, मुकम्मल तैयार हालत में निकलेंगे, निकलते ही दौड़ना शुरू कर देंगे। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। ये हशर करना यानी जमा करना, हशर करने का मतलब जमा करना, ये जमा कर देना, ये इकट्ठा कर देना, ये सबको दोबारा जिला देना, अलैना हमारे ऊपर, यसीर बहुत आसान है। इसमें कोई हमें कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कोई इजाफी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब इसे जोड़ लीजिए, आसमान ज़मीन बनाए 7 दिनों में, उनके माबैन जो कुछ है वो सब 6 दिनों में हमने ये सब कुछ बनाया, तो ये दोबारा तुम्हें पैदा कर देना, ज़मीन से निकाल बाहर के दौड़ा देना, ये कोई मुश्किल नहीं होगा। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये बहुत आसान है हमारे ऊपर। नख्नु आलमु बिमा यकूलून, और आज ये लोग जो कुछ भी बक रहे हैं, कह रहे हैं, हम उसे खूब जानते हैं। ये हुजूर को तसल्ली दी गई है, ये आपको साहिर कह रहे हैं, ये आपको क्या क्या नहीं कह रहे, और हमें पता है कि इससे आपका सीना भींचता है, आपको इससे दुख पहुंचता है, तो ये आपको मुख्तलिफ हल्काबात दे रहे हैं, हमें सब मालूम है। नख्नु आलमु बिमा यकूलून, हमें पता है, लेकिन वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, नबी आप इनके ऊपर जबर करने वाले नहीं हैं। क्या मतलब, यानी आप इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना लें, ये इख्तियार हमने नहीं दिया। हमने बहरहाल दुनिया बनाई है, इसके कुछ कवानीन रखे हैं, उन कवानीन में ये कि हमने हर इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है, उसे इख्तियार दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने, चाहे तो नाशुक्रा बने। अब वो उसके सामने मुख्तलिफ लालच होते हैं, उसके तासुबात होते हैं, उसके मुख्तलिफ जो भी नज़रियात होते हैं, वो उनका कैदी बन के रहता है, हक़ के रस्ते में वो रुकावट बन जाते हैं, उसकी मोहब्बतें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, उनके बहुत सारे आपस में जो है वो बंधन होते हैं, जो मजबूरियां बन जाती हैं हक़ को कबूल करने के रस्ते में। तो हमने बहरहाल ऐसा नहीं है कि जैसे कोई गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करती है थानेदार के ज़रिए से, हम जो अपने रसूल को भेजते हैं तो थानेदार बनाकर नहीं भेजते,
کہ جو نہیں مانتا اس کو 2 درے مارو منواؤ، اور یہ کہ اس کو کسی خاص نظر سے دیکھو جو اس کی تقدیر بدل دے۔ ہم اپنے رسول کو ایسا بنا کے نہیں بیچتے۔ ہاں، وہ اس کا کام ہے دعوت دینا، بات کو سمجھانا، کان سے بات کو گزارنا، باقی ماننا نہ ماننا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے۔ اب اس کے اندر انابت پیدا ہو، بے شک باریک سی ہو، اس کے بعد آسانی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی تھوڑی سی بھی انابت ہو تو اللہ تعالیٰ رستہ آسان کر دیتا ہے اور آگے بڑھاتے بڑھاتے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے آپ کو ہم نے جبار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ہم نے مبلغ داعی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں، آپ سمجھائیں، اور آپ کے سمجھانے کے نتیجے میں یہ باتیں بنا رہے ہیں، آگے سے طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ اس پر صبر کریں، اسے جھیلیں، اسے برداشت کریں، لیکن ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اپنی بات کہتے رہیں۔ تو لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ فذکر بالقرآن، تو آپ نے کیسے سمجھانا ہے، دعوت کیسے دینی ہے؟ تو آپ نصیحت کیجئے۔ تذکیر، اب یہ تذکیر کا لفظ ہے یاد دہانی، یعنی یہ کہ اللہ کی یاد بندے کے دل میں موجود ہے، وہ بھول گیا ہوا ہے۔ قرآن اصل میں وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، خبردار کیجئے، انہیں ڈرائیے، سمجھائیے۔ لیکن وہ سمجھے گا کون؟ من یخاف وعید، نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کے وعدے سے، اللہ کے ڈراوے سے، اللہ کی وارننگ سے ڈرنے والا، خوف کھاتا ہو، جو اتنا جس کا دل سخت ہو گیا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف ہی نکل گیا ہے، جس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر بالکل ناپید ہو گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، یہ لوگ کوئی اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی نابلد اور ناواقف نہیں ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، حج کرتے ہیں ہر سال، اس میں اللہم لبیک ہی کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ نیکی سے بھی کوئی اتنے دور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو کنواں تلاش کیا گیا تھا، آب زمزم دوبارہ، تو خواب میں دیکھا تھا، روحانیت بھی بڑی بلند مقام پر تھی۔ آخر جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، جس گھرانے میں ہو رہی ہے، تو کوئی سلسلہ روحانیت کا چلا آ رہا ہے نا۔ حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلامی کی نسل ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ابھی خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک پائی حرام کی نہیں لگانی اس کے اندر، سارے لوگ جو ہے بالکل حق حلال کی پیسے جمع کرائیں، چندہ کریں، تاکہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بے خوف لوگ نہیں تھے، اللہ کا کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کوئی ڈر ان کے اندر تھا۔ تو وہ لوگ کہ جن کے اندر کوئی خدا خوفی ہے، اللہ کا کچھ ڈر ہے، اس کا مطلب کچھ ڈر کافی نہیں ہوتا، البتہ ٹو سٹارٹ ود، جس سے شروع کیا جا سکتا ہے، وہ کچھ ڈر بھی بہت بڑی شے ہے۔ تو وہ کچھ ڈر ان مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا۔ تو جس کے اندر کچھ ڈر ہے اس کو اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، سمجھائیے، وہ کھچا چلائے گا، وہ اس کا کچھ ڈر جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا کہ وہ آ کے جو ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے۔ اور آج جس معاشرے میں ہم موجود ہیں، یہاں بھی بہرحال خدا کا خوف بالکل نہیں لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ آپ دیکھیں گے ایک آدمی ہو سکتا ہے نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ خدا کا ڈر اس کے دل میں ضرور موجود ہوگا۔ تو اس ڈر کو بروئے کار لے کے، ہاں کچھ ایسے ڈھیٹ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں سے بالکل خدا خوفی ختم ہو چکی ہے، ایسے بھی ہیں یقیناً ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی دعوت کی طرف لپکنے والے وہی ہوں گے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی باقی ہو۔ تو یہ سورہ کاف کے مضامین جو ہمارے سامنے آئے، بنیادی بات آپ نے دیکھا کہ یہ ساری در حقیقت ایمان کی دعوت ہے۔ اس میں ابھی اس طرح کا کوئی عمل کی بات اتنے زوردار انداز میں نہیں ہے، اور عمل اگر ہے بھی تو کون سا عمل ہے؟ دعوت و تبلیغ کا عمل ہے کہ آپ جو اپنے رب سے اپنا ایمان تازہ کر کے، اس کی تسبیح کر کے اور اس کے ساتھ لو لگا کے جو ایمان تازہ ہو، اسے بروئے کار لا کے معاشرے کے اندر دعوت و تبلیغ اور بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کی تدبیر کریں اور محنت و مشقت کریں۔ تو یہ ہے در حقیقت سورہ کاف کا اصل پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔